پاکستان میں جو خواتین کے حقوق ہیں ان کو وہ دیے جا رہے ہیں یا نہیں؟ ہم اگر مسلم ہیں تو ہمیں اسلام کے دائرے میں رہنا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ کوئی عورت کو حقوق چاہیے ہوں. مہذب طریقے سے عورت مارچ جو بھی ہے اس کو منائیں، لوگ ان کو سپورٹ کریں گے. اگر مرد ہمیں روکتا اس چیز سے تو ہمیں رکنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان. ناظرین، آج ہم بات کریں گے 8 مارچ کے حوالے سے. ہمارے ملک پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ 8 مارچ کو بہت ساری خواتین جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلتی ہیں اور آواز بلند کرتی ہیں عورت کے حقوق کے لیے. ہم جاننا ہی چاہتے ہیں، ہمارے دماغ میں یہ سوال ہے کہ وہ کون سے حقوق ہیں جو ان کو ابھی تک نہیں ملے اور جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ بے پردہ ہو کر سڑکوں پر نکلتی ہیں. تو آئیے چلتے ہیں عوام کے پاس اور جانتے ہیں عوامی رائے کہ وہ کون سے حقوق ہیں اور ہماری حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سید عبد الرحمن عابد. سید عبد الرحمن بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ 8 مارچ کو عورت مارچ ہوتی ہے، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ عورت مارچ کیوں کی جاتی ہے؟ عورت مارچ بیسیکلی عورت کے جو فیمنسٹ لوگ ہیں نا ان کے حوالے سے کی جاتی ہے. مطلب کہ وہ اپنے حقوق کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ان کا مطلب ان کی نیگیٹو سوچ ہے تھوڑی سی نا، اسلام سے ہٹ کے ہے تھوڑا سا. تو اپنے حقوق مطلب کہ جو پرسنلی حقوق ہیں نا ان کے حوالے سے کرتے ہیں. وہ کوئی آئیڈیا ہے آپ کو کون سے حقوق ہے جو وہ مانگ رہے ہیں؟ مطلب کہ آزادی مانگ رہے ہیں جو فورن کنٹریز میں ہوتی ہے کہ وہ پاکستان میں بھی امپلائی کی جائے. تو بس یہ اس طرح کی ہے کچھ. اچھا بردر، مجھے آپ بتائیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو حقوق عورت مارچ والے مانگ رہے ہیں ان کو وہ ملنے چاہیے یا نہیں؟ ملنے چاہیے، لیکن انہوں نے عورت مارچ کی ڈیفینیشن الگ کر دی ہوئی ہے. کیا ڈیفینیشن کے مطابق؟ اگر عورت مارچ میرے خیال میں جو ہونا چاہیے وہ ہے کہ عورت کو جو حقوق دیے ہیں اسلام نے، ان کو جو ہمارے معاشرے میں خراب لوگ ہیں وہ جو ان کو نہیں پراپرلی دے رہے عورتوں کو، ان کو عورتوں کو چاہیے کہ وہ دیں با پردہ. یہ ساری چیزیں جو اسلام نے ڈیفینیشن سیٹ کی ہے. اب اگر ہم لبرل ہوتے ہیں، جتنے زیادہ لبرل ہوتے ہیں تو وہ پھر ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. عورت کی ڈیفینیشن عورت کی عزت کرنا، عورت کو جتنے عورت کے حقوق ہیں وہ دیے جائیں اسلامی طور پہ، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی عورت کے حقوق بنتے ہیں وہ دیے جائیں. لیکن عورت کا اپنے جو شرعی حقوق ہیں ان سے باہر نکل کے اس طرح کے نازیبا مانگ کچھ بیچ میں عورت مارچ میں ہوتی ہیں، تو جس نے عورت مارچ کی وہ جو ڈیفینیشن ہے اس کو خراب کر دیا ہوا ہے معاشرے میں، تو ان کو نہ کریں. ایک مہذب طریقے سے عورت مارچ جو بھی ہے اس کو منائیں، لوگ ان کو سپورٹ کریں گے. تو ہم جیسے لوگ بھی. آپ مجھے بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو خواتین کے حقوق ہیں ان کو وہ دیے جا رہے ہیں یا نہیں؟ یہ 80% دیے بھی جا رہے ہیں، اور جو 20% ہے نا وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ایکسٹرا حقوق مانگ رہے ہیں، جس میں مطلب کہ وہ فل ٹائم آزادی مانگ رہے ہیں. کوئی وہ حقوق نہ وہ ہم کہیں تو وہ جہالت بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آزادی ہے. آزادی ہے، حقوق سے آزادی ہے. دراصل آزادی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ جو حقوق ہمارے ہیں ان سے ہمیں آزاد کر دیا جائے اور ہم وہ کریں جو ہماری مرضی. ہاں، کوئی پوچھے نہ جو مرضی، نہ شوہر کا درجہ، اور نہ باپ پوچھے نہ بھائی پوچھے. مطلب اس طرح کے حوالے سے ان کا ہے. تو آپ دونوں کیا کہیں گے کہ عورت مارچ ہونی چاہیے یا نہیں؟ عورت مارچ اگر کسی عورتوں مطلب خواتین کے خلاف کوئی غلط کام ہوا ہے اس کے خلاف، تو عورتوں کو آواز میں اس والے کی بات کر رہا ہوں، کرنی، آواز بلند کرنی. 8 مارچ والے کی بات کرو، یہ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہونی چاہیے میرے خیال سے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے اس بارے میں تو نہیں کہتا میں کچھ، لیکن عورتوں کے حقوق ان کو دیے جانے چاہیے. جو ایک پراپر حقوق بنتے ہیں عورتوں کے، وہ لازمی حکومت کا بھی فرض ہے. ہمارے معاشرے کے جو معزز لوگ ہیں یا پھر جتنے ہی معاشرے کے ہمارے اونچے تعلقات والے لوگ ہیں ان کو چاہیے، اور ہم جیسے عام لوگوں کو بھی چاہیے عورتوں کا حقوق دیں. لیکن جو ایک ایکسٹرا ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ. ناظرین، ہمارے پاس یہاں پہ 1-2 اور بھی دوست کھڑے ہوئے ہیں، ان سے ہی بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں سوال سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائیے کہ 8 مارچ کو جو عورت مارچ کی جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے یا نہیں؟ جی اگر ہونی چاہیے، اگر عورتوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے نا تو اس لحاظ سے ہونی چاہیے، لیکن عورتوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. کون سے حقوق ہے جو وہ مانگ رہے ہیں اور ان کو نہیں مل رہے؟ وہ یہی مانگ رہی ہیں کہ جیسے یورن بیرون ملک کی کنٹریز میں ہوتا ہے کہ
फैशनेबल इस तरह के कुछ ये कम कपड़े। कम कपड़े और सर उनके जो होते हैं ना वो ढके हुए नहीं होते, बुर्का उन्होंने नहीं पहना होता। हालांकि इस्लाम ने तो कहा है कि औरत जो है ना बापर्दा होनी चाहिए, बुर्का वगैरह उन्हें पहनना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि ये ऐसा तो इसका मतलब ये है कि जो ये औरत मार्च हो रही है ये गलत है। ये गलत है। हुकूमत को क्या करना चाहिए सवाल से? हुकूमत को इस लिहाज से करना चाहिए कि औरतों को, जो औरतें अगर बाहर आती हैं ना ये मार्च के लिए, ख़वातीन मार्च के लिए, तो उन्हें नहीं आना चाहिए, लेकिन जो उनके हकूक़ हैं औरतों के जायज़ वो उन्हें इस्लाम के मुताबिक दिए जाने चाहिए, और जो इस्लाम से हट के हैं वो उन्हें नहीं दिए जाएँ। तारिक अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताइए कि 8 मार्च को हमारे पाकिस्तान में जो है ना औरत मार्च बहुत ही ज़ोर शोर से मनाई जा रही है पिछले कुछ अरसे से। आप क्या समझते हैं कि ये औरत मार्च जो है ये अलाउ होनी चाहिए या नहीं? जिस तरह का औरत मार्च का स्लोगन चल रहा है उस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्लोगन उनके हैं उससे हम मुतफिक नहीं हैं। औरतों को राइट तो है कि वो अपना एहतजाज करें या अपने राइट्स के लिए खड़े हो जाएं, नो डाउट, वो तो उनका राइट है। लेकिन जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है कि पर्दा बहुत अच्छी चीज़ है, आप उस हिजाब में आएँ, बिल्कुल मुनासिब ड्रेस पहने, उस सिलसिले में आप आएँ, रोडों पे आएँ, जहाँ आप जगह मंतखब करते हैं वहाँ बैठें। लेकिन ये जो गंदे स्लोगन अजीब अजीब से उनको जो पोर्ट्रेट होते हैं ना, वो सूट नहीं करते। हमें औरत के मार्च से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है। वो अपने राइट्स के लिए, अपने हुकूक़ के लिए, अपने मुतालबात के लिए जो जायज़ हों, जो इस्लाम ने उनको दिए हैं, नो डाउट वो उसके लिए खड़े हो जाएं, मांगें, उनका राइट्स है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये जो लिबरल लोग, ये जो कुछ ऐसे लोग जो इस मार्च को बदनाम कर रहे हैं, उनको हम सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, ये कौन से हकूक़ हैं जो वो लोग मांगने के लिए आते हैं रोड पे? क्या हमारे मुल्क ने या हमारे इस्लाम ने, हमारे दीन ने उनको हकूक़ नहीं दिए हुए? दीन ने सबसे पहले हुकूक औरतों को दिए हैं। सबसे पहले माँ, बहन, बेटी, इससे बढ़ के हक़ क्या होना चाहिए? जायदाद, वारसियत में से हर चीज़ में इस्लाम ने उनको हक़ और जायज़ हक़ दिया हुआ है। उसके बाद उनको क्या हक़ चाहिए? क्या उनको अपने शौहरों से आज़ादी चाहिए? क्या उनके ऊपर भाइयों का, बहनों का, चाचे का, मामों का जो मुनासिब रिश्ते हैं, जो उनको सूट करते हैं, उनसे आज़ादी चाहिए? क्या इसके लिए उनका स्लोगन है? ठीक है, अगर कहीं माशरे में, किस ट्राइब में, किसी इलाके में, किसी एरिया में लोगों का डिफरेंट रहन सहन होता है, उठना बैठना, तर्ज अमल होता है, उससे अगर उनको इतराज़ है या होना भी चाहिए, तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो लेबल उठा कर चल रहे हैं उसको तो बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करते। मैम, मुझे ये बताइए कि 8 मार्च को हमारे मुल्क पाकिस्तान में औरत मार्च जो है ना, उसको मनाने के लिए बहुत सी ख़वातीन सड़कों पर निकलती हैं। वो कौन से हकूक़ हैं जिनको हासिल करने के लिए ये वो लोग सड़कों पर आते हैं, और क्या आप समझती हैं कि वो जायज़ तरीक़ाकार है? नहीं, वो जायज़ नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हमें इस्लाम ने कहा है कि मर्द से एक स्टेप पीछे रहना है, तो अगर मर्द हमें रोकता है उस चीज़ से तो हमें रुकना चाहिए, क्योंकि वो हमारे खैर ख्वाह होते हैं। अगर हमारे भाई, हमारा शौहर या कोई भी हमें रोकने की कोशिश करता है तो वो ठीक करता है, क्योंकि माशरे में बहुत सारे जो ज़िना होते हैं लड़कियों के साथ या बहुत सारे बुरे काम होते हैं, हम उनसे महफूज रहते हैं। अगर हम अपने शौहरों की बात या भाइयों की या बाप की बात मान के चलते हैं तो वो सरासर नाजायज़ है। बेपर्दा होकर घूमना, देखिए हम लोग मुस्लिम कंट्री में रहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सब ठीक है। और क्या समझती हैं आप कि हमारी जो हुकूमत है उनको क्या इक़दाम उठाने चाहिए ऐसे कामों के लिए? चाहिए हुकूमत को कि ऐसी मार्च को रोका जाए, क्योंकि देखिए हम अगर मुस्लिम हैं तो हमें इस्लाम के दायरे में रहना चाहिए। तो औरतों को पता नहीं कौन से ऐसे हकूक़ चाहिए जो वो बेपर्दा होकर या फिर दुपट्टे उतार के लेना चाहती हैं। खालिद साहब, मुझे ये बताइए कि 8 मार्च को जो औरत मार्च होती है क्या वो होनी चाहिए या नहीं? और दूसरा ये कि वो कौन से हकूक़ हैं जो उनको नहीं मिल रहे पाकिस्तान में और उनको हासिल करने के लिए वो सड़कों पर निकलते हैं? हकूक़ तो इस्लाम ने औरत को सारे दे दिए हुए हैं। ये कोई मखसूस तबका है जो अपनी अय्याशी और इसको डिफेंड करने के लिए सिर्फ ये सड़कों पर निकलते हैं। चंद एक लोग हैं, चंद, ये सैकड़ों में भी नहीं है, चंद तादाद है ऐसे बस। तो ये मेरा ख्याल है औरत मार्च फजूल है। नहीं, जितना पाकिस्तान में औरत को इज़्ज़त दी जाती है और इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दे दी और हकूक़ दे दिए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कोई औरत को हकूक़ चाहिए हो। मर्द के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने रखी है, हर एक उसका नान नफ़का पूरा करना। तो औरत का ये जो निकलती हैं चंद, और वो उन औरतों की बात करती हैं जो औरतें पहले से इज़्ज़तदार हैं और पहले उनको हकूक़ सारे उनके मिल चुके हुए हैं, क्योंकि इन्होंने ख़ुद को डिफेंड करना होता है। इस वजह से ये निकल आती हैं अपनी अय्याशी को, छोटी छोटी स्कर्ट्स और कपड़े छोटे छोटे पहन कर फहाशी फैला रही हैं। इनको ये चाहिए बस जैसे हमें अपना जैसे यूरोप में यूरोपियन माहौल है कि आज़ादी में होनी चाहिए, हमें बाप ना पूछे, भाई ना पूछे, बेटा ना पूछे,
اور ہم جو مرضی کریں. اچھا یہ جو آپ بتائیں کہ تھوڑا سا طبقہ ہے, چھوٹا طبقہ ہے جو یہ سارا کچھ کر رہا ہے, آپ کو آئیڈیا ہے کہ ان کے پیچھے کون لوگ ہیں جو سب کچھ کروا رہے ہیں ان سے؟ صہیونی طاقتیں ہیں, آپ کو پتہ ہے اسرائیل ہے سب سے مین جو جڑ ہے. اسرائیل کی یہ سازش ہے, یہودیوں کی, یہود و نصارہ کی یہ سازش ہے. انہوں نے اسلام سے انہوں نے ڈر ہے شروع سے ہی, کیونکہ یہ واحد ہے کہ جس نے ان کو تب انشاءاللہ رہ جانا ہے تابد. تو اس کے ڈر کی وجہ سے یہ ہمیشہ سے مختلف ٹائم میں سے سازشیں کرتے رہے ہیں. تو ابھی بھی یہ وہی سازش ہے اور انہی کا شکار یہ لوگ ہیں, اور یہ کچھ ذہنی بیمار بھی ہیں ان میں. فاطمہ مجھے یہ بتائیے کہ 8 مارچ کو پاکستان میں عورت مارچ ہوتا ہے اور یہ کچھ عرصے سے چلتا آ رہا ہے, کیا یہ عورت مارچ ہونا چاہیے یا نہیں؟ پہلا سوال یہ. دوسرا سوال یہ کہ وہ خواتین جو عورت مارچ والے دن باہر نکلتی ہیں وہ کون سے حقوق حاصل کرنے آتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ٹھیک بالکل بھی. آپ کے ساتھ میرے خیال میں جو بھی ہوتا ہے نا اس کی ذمہ دار آپ خود ہوتے ہو, ٹھیک ہے. تو اگر آپ خود سیف ہو, خود کو کنٹرول میں رکھتے ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو مطلب نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ جو بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ لوگ عورتیں نکلتی ہیں باہر اپنے حقوق لینے کے لیے, لیکن ان کو یہ تو نہیں پتہ ہوتا نا کہ وہ جب اپنے حقوق لے رہی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ ان پہ کوئی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں, وہ نہیں وہ پورا کرتی. پہلے وہ تو پورا کریں, اس کے بعد اپنے حقوق بھی لے لیں گے. نہیں ہونا چاہیے. جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا اس کی ذمہ دار آپ خود ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق چاہیے, کیا اسلام نے ان کو ان کے حقوق نہیں دیے؟ ہاں دیے ہیں, کیوں نہیں دیے. یہ آپ کی خود کی پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ آپ کس کو زیادہ پریفر کرتے ہو. فار ایگزامپل کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ پہ ریسٹرکشنز لگاتے ہیں. ہوتے ہیں کچھ مرد حضرات بھی ایسے ہیں, ضروری نہیں کہ صرف عورتوں میں ہی کمی ہے, مردوں میں بھی بہت سی کمی ہے. آپ دیکھیں گے یہاں پہ نارملی جو بھی لڑکی جا رہی ہوتی ہے لڑکوں کا دھیان بالکل ان پہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات لڑکیوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ اگر گھر سے نکل رہی ہیں تو وہ اپنے آپ کو کور کر کے نکلا کریں. ناظرین آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی عوام تھی, آپ کی ہماری ان سے بات ہوئی, سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ تمام اسلام دشمن طاقتیں ہیں, وہ عناصر ہیں جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جو اسلام کے اگینسٹ ہیں. اور وہی لوگ ہمارے ملک پاکستان میں صرف چھوٹا سا طبقہ ہے خواتین کا جو کہ بے پردگی کو پسند کرتی ہیں. ان کو استعمال کیا جاتا ہے با پردہ خواتین کو بدنام کرنے کے لیے اور با پردہ خواتین کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے. تو ہمارے جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں بہن جتنے بھی خواتین ہیں ان پہ نظر رکھیں, ان کو اگر وہ اس غلط چیز میں پڑ چکی ہیں تو سمجھائیں, ان کے حقوق جو اسلام نے ان کو دیے اسی کو فالو کریں, نہ کہ ویسٹ کے بتائے ہوئے حقوق جو کہ خواتین کے اگینسٹ ہیں اس کو فالو کرنے پہ مجبور کیا جائے. آپ کے میزبان ڈاکٹر ماجد خان کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.